آپ آج بھی غلامی کے اس تصور میں ہیں جو اس وقت جو ہے وہ کافر لوگ کرتے تھے کہ ابو جہل اور اس قسم کے بڑے غلیظ کافر آ کر حضور علیہ السلام سے کہنے لگے یہ جو آپ کے پاس اصحاب صفہ کے طالب علم پڑھتے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، گندے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور عجیب غریب قسم کے لوگ ہیں، جب ہم آئیں تو ان کو آپ ہٹایا کریں۔ آج جو آپ کی مدنی مسجد جو ہے وہ شہید کی گئی ہے اور اس سے پہلے مدرسے کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، کیوں ہٹایا گیا؟ آپ کو یہ دکھایا گیا ہے، صرف یہ دکھایا گیا کہ بھائی وہ ایسی جگہوں پر تھے کہ جہاں نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ باتوں کو تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہاں طالب علم آتے ہیں تو یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، باہر کے جو ہمارے کے جو باہر کے لوگ آتے ہیں نا گاڑیوں میں، وہ یہاں سے گزرتے ہیں تو طالب علم کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ اس مدرسے کو ختم کر دیں، مسجد کو رہنے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو مدرسے کے متبادل جگہ دی گئی، یہ بالکل یقینی ہے، لیکن مسجد کا یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اب ہمارے ہاں ایک للو پنجو آ کر بیان دے رہا تھا، کہتے یہ مولانا نے اسمبلی میں بیان کیا، مولانا نے للکار کے ساتھ کہا ہے کہ تم ایک اینٹ ہم یہ قائم کر کے دیں گے اور تم ایک مدرسے کا اینٹ گرا کر دو، بیان کریں نہ کریں، مولانا کہاں غائب ہے، مولانا کس بل میں چھپا ہوا ہے، بیچارہ بیان کرے تو کہتے ضرور پیسے لے کر یہ بیان کیا ہوگا۔ یار تم کسی ایک حالت میں ان تو رہنے دو، علماء کو کسی ایک صورت میں تم معاف کرو۔ اور پھر کیا کہنے لگا اس بندے نے جو 2 نمبری کی ہے، جو ابھی میں نے ٹویٹر پہ اس کا جو ہے سنا، کہتا ہے کہ یہ مولانا غفور حیدری اور دیگر سارے اس میٹنگ میں موجود تھے، وہ اس میٹنگ میں تھے جو مدرسے کے بارے میں تھا کہ مدرسے کو یہاں سے ہٹایا جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا نہیں تھا، یہ ظالم طبقہ، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ مسجد بنانے والے بھی سرکاری تھے، اس کو سرکاری طور پہ بنایا گیا، سرکاری اس میں امام، اور یہ ظالم راتوں رات جا کر مسجد شہید کر کے اس کے ایسا لگے کہ وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھا بلکہ وہاں کوئی بیٹا تک نہیں ہو، ایسی جگہ صاف شفاف کا درخت لگا دیے اور اعلان کیا کر دیا؟ اعلان یہ کر دیا کہ بھائی یہ ہم نے معاہدہ کر لیا تھا کہ یہاں سے مسجد بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ اس منافقت سے اندازہ لگائیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، 1 نمبر کے ٹٹو ہیں امریکہ کے، یہ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں۔ آزاد وہ لوگ تھے جب ایک عورت کے آواز پر نبی علیہ السلام نے غزوہ بنو قینقاع لڑا اور کہا کہ جس نے اس عورت کی کیا کیا، عورت نے، ایک یہودی نے کیا کیا، عورت کے کپڑے کو سنار تھا، اس نے عورت کے کپڑے کو ایک کیل یا کسی کے ساتھ جو ہے چپکے سے لگا دیا، عورت کھڑی ہو گئی، اس کا سطر کھل گیا، مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، حضور علیہ السلام ان لوگوں نے مسلمان کو قتل کر دیا، حضور فوراً جنگ کے لیے نکلے ایک عورت کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں اصل آزادی۔ ایک اصل آزادی محمد بن قاسم کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کی صدا پر وہاں سے آتے ہیں، کس کے کہنے پر؟ حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے محمد بن قاسم جو ایک عورت کی صدا پر آتا ہے۔ آزادی اس کو کہتے ہیں کہ عمر کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے عمر آپ کو کس نے اجازت دی مہر کو متعین کرنے کی؟ اللہ نے ہمارا مہر کھلا چھوڑ دیا کہ جتنا ہم چاہے رکھے، آپ کو کس نے اجازت دی؟ آزادی اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہو کر عمر کو کہتا ہے عمر آپ کی قمیص اتنی لمبی کیسی ہو گئی، کپڑا تو ہمیں کم پڑ گیا تھا، حضرت عمر اس کی صفائی دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں۔ یہ آزادی کہ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہتے ہیں عمر آپ اگر ٹیڑے ہو گئے ہم آپ کو تلوار سے سیدھی کریں۔ آج ہمارے حکمرانوں کے سامنے کچھ کہو آپ کو آزادی کا پتہ چلے گا، اور یہ حکمران امریکہ کے سامنے کچھ کریں، آپ نے کون سی آزادی جو ہے اقوام متحدہ والوں نے لکھی ہے؟ کیا یہ آزادی ہے کہ فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور یہاں ہم ایک آواز تک نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اتنے سارے ممالک، یہ آزادی ہے؟ آپ نے برما کے مسلمانوں کو شہید کرایا، آپ نے افریقہ کے مسلمانوں کو شہید کیا، آپ نے جو ہے فلسطین کے مسلمان، شام میں بشار الاسد خنزیر جیسے شخص نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا اور قیدوں میں ڈالا۔ آپ کی آزادی کہاں ہے؟ کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہم آج بھی اس ذہنی غلامی میں ہیں جو اس وقت سے تھا۔ ہمیں صرف ایک ملک دیا گیا، ہمیں یہ ذہن نہیں دیا کہ ہم آزاد ہو سکتے ہیں، بس یہی ہے کہ سوچتے رہیں گے پوری زندگی۔ تو ہم بھرپور اس چیز کا احتجاج کرتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے، اور ان ظالموں نے کیا کیا، قرآن تک نہیں ہٹایا بلکہ قرآن کو بھی وہاں زمین میں دفن کر دیا۔ یہ ظالم حکمران جس نے یہ کیا ہے اور جس کے کہنے پہ کیا ہے، اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل کرے گا انشاءاللہ، اللہ ذلیل کرے گا۔ اور جو ان مسجدوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ کو شل کرے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی آزادی عطا فرمائے۔